بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وعن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذی وقال حدیث حسن وقال الترمذی وغيره من العلماء معنى دان نفسه أي حاسبها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نمبر کی جو آیت ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ جل جلالہ امن والہ کے یہاں 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ 12 مہینے درج ہے. یعنی سال کے 12 مہینے ہونا یہ اللہ کی تعیین ہے، یہ کسی اور کی ایجاد نہیں ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ دنیا والوں نے بعد میں اس کے نام بدل دیے مہینوں کی، باقی مہینوں کے نام اور اس کی تعیین یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جب دنیا اللہ نے پیدا کی اسی وقت سے اس کو لکھ کر اللہ نے رکھا ہے. منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے. سب سے پہلے نمبر کا مہینہ اسلامی سال کا مہینہ محرم الحرام، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اس کے بعد اسلامی سال کا 7ویں نمبر کا مہینہ رجب المرجب، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اور پھر اس کے بعد اسلامی سال کا 11 نمبر اور اسلامی سال کے 12 نمبر کا مہینہ ذی القعدۃ الحرام اور ذی الحجۃ الحرام، جس آخری مہینے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں. یہ کل 4 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مہینے محرم ہیں اور حرمت والے، محترم ہیں اور حرمت والے ہیں. علماء فرماتے ہیں ان مہینوں کے حرمت والے ہونے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس مہینے میں اللہ کے اوامر اور احکامات کا خاص طور سے پاس اور خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ نے اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے بچ جانا. اور دوستو، چونکہ یہ مہینے تو اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اللہ نے مخلوقات کو، تمام مخلوقات کو اور کائنات کو اللہ نے بنایا، اسی وقت سے اللہ نے اس مہینوں کی تعیین، ان کے نام اور ان کا محترم ہونا یہ اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا ہے. اس لیے یوں آتا ہے روایات میں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ان مہینوں کو محترم سمجھا جاتا تھا. ان مہینوں کا احترام دنیا کے انسانوں کے یہاں تھا، یہاں تک کہ عرب کے جاہل لوگ جو ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تعلیم سے انہیں کوئی واقفیت نہیں تھی، لیکن ان مہینوں کا احترام ان کی یہاں بھی تھا. عربوں میں ان کی جہالت کی وجہ سے حالات ان کے یہ تھے کہ معمولی باتوں پر جھگڑے، لڑائیاں
بلکہ آپس میں خاندانوں اور قبیلوں میں جنگیں ہوا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں جھگڑے، یہ معمولی چیز تھی ان کے لیے. خون خرابہ یہ ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، چھوٹی سی چیز سمجھی جاتی تھی، حقیر چیز سمجھی جاتی تھی. لیکن اور دوسرا ان کے یہاں ایک معمول یہ تھا، ان جاہلوں کے یہاں، عرب کے جاہلوں کے یہاں، کہ اگر کسی قبیلے کے ساتھ کسی دوسرے خاندان کا اگر جھگڑا چل رہا ہے اور اس کا مخیا اگر مرنے کے قریب ہے تو وہ اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو وصیت کر کے جاتا کہ بھئی فلاں خاندان سے ہمارا جھگڑا ہے اور فلاں بات پر ہمیں ان سے بدلہ لینا ہے، آپ ان سے جھگڑا مسلسل جاری رکھیں یہاں تک کہ ہم انتقام لینے میں کامیاب ہو جائیں. یہ وصیتیں ان کی یہاں ہوتی تھی، یہ حالات ان کے تھے. لیکن باوجود جہالت کے اور اس درجے کی ان کی جو گمراہی تھی، اس کے باوجود جب یہ حرمت والے مہینے آتے تو وہ جنگوں سے، لڑائیوں سے، آپس کے جھگڑوں سے رک جایا کرتے تھے، اس لیے کہ ان مہینوں کا احترام ان کے یہاں تھا، ان مہینوں کو وہ محترم سمجھتے تھے. تو ان مہینوں میں جھگڑا کرنے سے، جنگ کرنے سے، لڑائی کرنے سے رک جایا کرتے تھے. یعنی ان مہینوں کا یہ احترام اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان جاہل عربوں میں تھا. اور آج دوستو ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری وابستگی ہے، اللہ کو ایک جانتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی تعلیم ہماری رہبری کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے دلوں میں کبھی ان مہینوں کے احترام کے بارے میں کوئی چیز، کوئی بات، یہاں تک کہ ان مقدس مہینوں میں اور مبارک جگہوں پر، مثلا مسجد کے دروازے پر کسی معمولی بات میں جھگڑا کرنے میں مسلمان دریغ نہیں کرتا. آج حالات ہمارے معاشرے کی یہ ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے دوستو. وہ جاہل تھے اور پرانی جنگیں ان کی ان مہینوں کے احترام میں بند ہو جایا کرتی تھی. اور آج ہمارے معاشرے کے حالات کہ بھئی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ بھئی کوئی بات اگر کسی سے غلطی ہوئی تو ہم اسے درگزر کریں، اس لیے کہ محترم مہینہ ہے، اللہ کے یہاں اس مہینے کا احترام ہے اور اس مہینے کے احترام کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. ہم اس میں کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی ہمیں کچھ کہے ہم درگزر کریں گے، ہم صبر کریں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ خیال مسلمان کو نہیں آتا. جو بھی مہینہ ہو، جو دن ہو، جو مقام ہو، ہم لڑنے سے دریغ نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر دوستو اس وقت جو ہے یہ ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ ہے اور ذی الحجۃ الحرام کا آخری جمعہ، یعنی یہ مہینہ ختم کے قریب ہے. صرف مہینہ ختم کے قریب نہیں، سال ختم کے قریب ہے. اور آگے اب یہ نیا سال، اسلامی نیا سال شروع ہو رہا ہے. دوستو اسلامی تعلیم یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس محترم مہینے میں، اور اس محترم ہفتہ ایک محترم مہینے کا باقی ہے، اس میں ہمارا پورا سال ہم نے کیسے گزارا ہے آدمی اس کا محاسبہ کرے. اس لیے کہ جو لوگ محاسبہ کرنے کے عادی ہیں، حساب کتاب، محاسبہ سادی زبان میں کہتے ہیں حساب کتاب، جو لوگ حساب کتاب کے عادی ہوتے ہیں وہ تو اپنے معاملات میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جن کی حساب کتاب کی ٹیو نہیں ہوتی وہ کبھی اپنے معاملات میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. اور جب نفع نقصان سامنے نہیں ہوگا تو کیا بدلنا، کیا نہیں بدلنا، آگے کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، اس کی تمیز آدمی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ آخری ہفتہ اس مہینے کا، تو دوستو اس میں کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم محاسبہ کس بات کا؟ وہ تاجر
جو اپنے تجارت کے اینڈ پر، سال کے اختتام پر، مہینے کے اختتام پر، ہفتے کے اختتام پر، دن کے اختتام پر محاسبہ کا عادی ہوتا ہے اور محاسبہ اس کی ترتیب میں ہوتا ہے، اس کی تجارت ترقی کرتی رہے گی۔ اور جن کے یہاں محاسبہ نہیں ہوتا انہیں اس کا انداز بھی نہیں ہوتا کہ نفع کیا ہوا، نقصان کیا ہوا، یہاں تک کہ پوری تجارت خسارے میں چلی جاتی ہے اور اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں اسلام بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آدمی محاسبہ کرے۔ محاسبہ کیا کرنا ہے؟ محاسبہ ہمیں اپنے اعمال کا کرنا ہے کہ بھئی یہ پورے سال میں ہماری نمازیں کیسی ہوئی، صفحے اولیٰ میں کتنی نمازیں ہوئی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کتنی نمازیں ہوئیں، اور اسی طریقے سے یہاں جو دعوت کے اعمال ہو رہے ہیں مقامی طور پر ہمارے دعوت کے اعمال میں جڑنے کا اہتمام کتنا ہوا، جو میری ایمان کی ترقی کا سبب ہے، میرے اعمال کی ترقی کا سبب ہے، اور اسی طریقے سے خارجی طور پر دعوت کے اعمال میں کتنی قربانیاں میری لگی، اور پچھلے سال کتنی لگی تھی، اس سال کتنی لگی، آیا اس میں کمی ہوئی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے، نہیں ہوا، اب آئندہ کیا کرنا۔ نمازیں صفحے اول میں پڑھنے کے لیے مجھے اپنے گھر میں، اپنے کام کاج میں، اپنے کاروبار میں کیا نظام بنانا چاہیے تاکہ ہر نماز میں صفحے اول میں پڑھ سکوں، ہر نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ سکوں۔ اس کے لیے میں کیا ترتیب اپنے کام کاج میں، اپنی مشغولیت میں کر سکتا ہوں جس سے میں بھی اور میرے ساتھ کام کرنے والے ہر ایک صفحے اول کے نماز کے عادی بنے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کے عادی بنے۔ اس کی کیا ترتیب میں کر سکتا ہوں؟ پچھلے محاسبے کے بعد آئندہ کا آیوجن، آئندہ کا پلاننگ آدمی کرے تاکہ اعمال میں ترقی ہو، اعمال میں اضافہ ہو۔ ایسے دوستو، پچھلے سال میں گزرنے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام میرا کتنا تھا؟ روزانہ ایک پارہ تلاوت ہو رہی ہے یا اس سے کم ہو رہی ہے؟ اگر کم ہے تو ایک پارہ تلاوت پر مجھے کیسے آنا ہے، اور ایک پارہ ہو رہی ہے تو اس سے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ تسبیحات صبح شام کی میری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس میں کتنی کوتاہی ہے؟ اور اگر ہو رہی ہے تو اب آگے مجھے اس میں کیسے بڑھنا ہے؟ موقع بموقع کی دعاؤں کا اہتمام ہے یا نہیں ہے؟ کتنی دعائیں مجھے یاد ہے، کتنی یاد نہیں ہے؟ یاد ہے تو اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے تو اب آگے اس میں اضافہ ہو، اس کے لیے میں کیا ترتیب کر سکتا ہوں؟ میرے گھر میں، بیوی بچوں میں، میری اولادوں میں، میرے ماتحتوں میں ان کے اعمال کا کیا نظام ہے؟ پچھلے سال ان کا کیسے گزرا؟ آئندہ ان کا نظام کیسے ہوگا؟ اس کی ترتیب دوستو۔ اور دوستو، جو حدیث پاک ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار اور عقل مند اور دانش مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، اور دان نفسہ کا ترجمہ جیسے ہم نے تلاوت کیا ابھی حدیث میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دان نفسہ کا ترجمہ ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرے۔ سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے اعمال جو کام آنے والے ہیں اس کی تیاری میں لگے۔ آج ہمارے یہاں سمجھدار اور عقل مند اور دانش مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ دنیا جمع کرنے والا ہے، بلکہ دوستو علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے لگنے والا اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ضرورت کے مطابق آپ دنیا کے حصول میں لگے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی آخرت سے غافل ہو کر دنیا کے پیچھے لگنے والا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور نادان اور عاجز اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرے اور پھر اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھے
کہ ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم تو تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بس تبلیغ کے لسٹ میں ہمارا نام ہے، ہماری جنت کے داخلے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ تو اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کرنا کچھ نہیں اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھنے والا، اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا نادان اور اس سے بڑا عاجز کوئی نہیں ہو سکتا دوستو۔ اس لیے دوستو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بہت مختصر زندگی اور ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والی، وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ دوستو اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی مثال علماء نے بیان کی ہے کہ ایک شخص ہے جو جنگل بیابان میں ہے، ایک درندہ اس کے پیچھے لگتا ہے، درندے کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگتا ہے اور بس وہ قریب ہے کہ درندہ اس کو پکڑ لے۔ اچانک ایک درخت پر اس کی نظر پڑتی ہے، وہ درخت پر چڑھ کر اس کی ایک ٹہنی کے سہارا لے لیتا ہے۔ ٹہنی کا سہارا لینے کے بعد اس کی نظر نیچے پڑتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑا گڑھا ہے اور اس میں ایک اژدہا منہ کھولے پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اور گھبرانے لگتا ہے۔ ٹہنی کا سہارا ملنے کے بعد تھوڑی راحت محسوس ہوئی تھی، اس گڑھے کو دیکھ کر وہ ڈرنے لگتا ہے، گھبرانے لگتا ہے۔ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے ٹہنی کی جڑ میں دو چوہے ہیں، ایک سفید چوہا ہے، ایک کالا چوہا ہے، اور دونوں تیزی کے ساتھ اس ٹہنی کو کاٹنے میں لگے ہیں، اس ٹہنی کی جڑ کو کاٹنے میں لگے ہیں، اور اسے اس کی نظر پڑتی ہے وہاں، اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ ٹہنی کٹ جائے گی میں نیچے گروں گا اور اژدہا مجھے کھا لے گا، پکڑ لے گا۔ اس نے چوہوں کو بھی دیکھا، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، اژدہے کو بھی دیکھا۔ ان ساری باتوں سے واقفیت کے بعد اس کے قریب میں جہاں پر وہ سہارا لے کر بیٹھا ہے اس کے قریب میں شہد کا چھتا ہے، اس کی نظر اس شہد کے چھتے پر پڑتی ہے، وہ اس میں سے چکھتا ہے کچھ تو اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ، ظاہری بات ہے وہ ساری چیزوں کو، تمام احوال اور حالات کو بھول کر اس شہد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب معلوم ہے آپ کو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آدمی اس شہد میں مشغول ہوتا ہے اور اس گڑھے سے غافل ہو جاوے، ان چوہوں سے غافل ہو جاوے، انجام کیا ہوگا اس کا؟ وہ چوہے برابر اس ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں، ٹہنی کٹے گی اور وہ گڑھے میں گرنے والا ہے، اژدہے کا شکار بننے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ شہد کی لذتیں جو ہے وہ دنیا کی خواہشات ہیں، کہ آدمی دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو کر ساری چیزوں سے آخرت کے مناظر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کھول کھول کر بیان کیے، قرآن بیان کر رہا ہے، احادیث بیان کر رہی ہے، علماء ان ساری چیزوں کو کھل کر ہمارے سامنے لا رہے ہیں، لیکن آدمی اس سے بالکل غافل ہے اور شہد کی لذت میں، دنیا کی خواہشات میں، لذتوں میں مشغول ہے۔ اور دو چوہے جو ہیں، ایک سفید چوہا، ایک کالا چوہا، یہ دن اور رات ہے جو انسانی زندگی کو ختم کرنے میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ دن ہوتی ہے اور رات ہوتا ہے، دن ہوتی ہے اور رات ہوتا ہے، اور انسان موت کے قریب پہنچتا ہے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہے، یہ یوں سمجھتا ہے کہ آج میں بڑا ہو رہا ہوں، اور اسی وجہ سے آدمی برتھ ڈے مناتا ہے اور کیا کیا فنکشنوں میں اور سیلیبریشن میں آدمی مشغول ہوتا ہے، اور دنیا کی لذتوں میں اور کمائیوں میں، اور وہ قبر کے گھڑے سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور موت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، آخرت سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ دنیا کی ہماری مختصر زندگی یہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ قرآن اور یہ احادیث اور یہ دن اور رات کی گردشیں، یہ سال اور مہینے کی گردشیں، یہ ہمیں متنبہ کرنے کے لیے ہیں کہ ہم ہر دن، ہر گھڑی، ہر وقت ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو دنیا میں بالکل لگنا ہے اپنی ضرورت کی مقدار، اور دنیا میں اتنا مشغول نہیں ہونا کہ آدمی قبر سے غافل ہو جاوے، موت سے غافل ہو جاوے، آخرت سے غافل ہو جاوے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔